اگر یہ کہا جائے کہ یو اے ای اسرائیل کی پراکسی بن گیا ہے تو کیا آپ کو حیرت نہیں ہوگی؟ جی ناظرین، آپ نے بالکل درست سنا، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یو اے ای اب اسرائیل کی پراکسی ہے۔ یہ کوئی جذباتی الزام نہیں، یہ کوئی سوشل میڈیا کی افواہ بھی نہیں، کیونکہ حقائق یہی بتا رہے ہیں۔ آخر ولی عہد محمد بن سلمان کو بین الاقوامی سطح پر کمزور دکھانے میں یو اے ای کا کیا مفاد ہے کہ دو ولی عہد، دو ریاستیں اور ایک ہی خطہ؟ مشرق وسطیٰ میں ایک سرد جنگ چھڑ چکی ہے۔ یہ ایک خاموش جنگ ہے جس کا محاذ یمن سے سودان تک اور بھارت سے صومالی لینڈ تک پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ جو تصویر ہم دکھانے جا رہے ہیں وہ آپ کو کسی نے بھی نہیں دکھائی ہوگی۔ یہ صرف اختلاف نہیں، یہ صرف سفارتی کشیدگی نہیں، یہ مسابقت بھی نہیں۔ اب دوست دوست نہیں رہے، اب اتحادی اتحادی نہیں رہے۔ اب وہ ہاتھ جو کل ایک دوسرے میں تھے آج ایک دوسرے کے خلاف اٹھ چکے ہیں۔ یہ صرف اختلاف نہیں، یہ صرف پالیسی کی تبدیلی نہیں، یہ ایک منظم بیانیہ ہے جو اسرائیل کے ایما پر پورے مشرق وسطیٰ میں تیار کیا جا رہا ہے۔ خاشقجی قتل سے لے کر یمن کی جنگ تک، سوڈان کے میدان سے لے کر افریقہ کی بندرگاہوں تک، ہر جگہ ایک ہی پیٹرن، ہر جگہ ایک ہی فائدہ۔ اور فائدہ کس کا؟ یہ سوال سب سے خطرناک ہے۔ یہ اب خلیج کی ریاست نہیں رہی، یہ اب تیل کی لڑائی نہیں رہی، یہ قیادت، اثر و رسوخ اور دشمن کے بغیر جنگ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اب کیا ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ نئی مشرق وسطیٰ کا یہ اسکرپٹ کس نے لکھا ہے اور اس کی بساط پر پھیلے مہروں کو کون چلا رہا ہے؟ سوال یہ بھی نہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای میں اختلاف ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ یو اے ای کہاں تک جا چکا ہے اور کس کے کہنے پر؟ آخر کیوں ہر وہ جگہ جہاں سعودی عرب موجود ہے وہاں یو اے ای بھی نظر آتا ہے، لیکن اتحادی بن کر نہیں، حریف بن کر؟ آخر کیوں کچھ فیصلے ایسے ہیں جو ایک مسلم ملک کسی دوسرے مسلم ملک کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا؟ جی ناظرین، یہ کہانی ہے طاقت، پراکسی، میڈیا وار اور ولی عہد محمد بن سلمان کو بین الاقوامی سطح پر کمزور دکھانے کی کوششوں کی۔ آخر تک سنیے گا کیونکہ تصویر آخر میں صاف ہوتی ہے۔ 2 اکتوبر 2018 استنبول سعودی عرب قونصل خانہ صحافی جمال خشوگی قتل ہو چکے تھے۔ دنیا لرز گئی، سعودی عرب عالمی دباؤ میں آ گیا اور پھر ایک اور محاذ کھلا۔ اب سامنے آتی ہے ایپسٹین فائلز، دستاویز بتاتی ہیں کہ قتل کے فوراً بعد پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ الفاظ تھے، یہ کچھ بڑا لگتا ہے، اور پھر ایک جملہ، میں حیران نہیں ہوں گا اگر ایم بی ایس نے اسے سیٹ اپ کیا ہو۔ یہ الزام ہے، ثبوت نہیں، لیکن ایک ایسا سوال جو بہت بڑا ہے، کیونکہ لیکس اتنی تیزی سے ہوئی۔ کیوں میڈیا کا بیانیہ صرف ایک سمت میں گیا؟ کیوں عالمی پی آر جنگ میں سعودی عرب تنہا دکھائی دیا؟ اور سب سے اہم سوال، کسے فائدہ ہوا؟ دوسرے، صرف قتل نہیں تھا، یہ میڈیا وار تھا۔ واشنگٹن، لندن، نیو یارک، لیبنگ ہیڈ لائنز، مبصرین کہتے ہیں کہ یو اے ای نے امریکہ میں سب سے مضبوط لابیز میں سے ایک کھڑی کی۔ سعودی عرب دفاع کرتا رہا، یو اے ای خاموش رہا، لیکن فائدہ اٹھاتا رہا۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، یو اے ای خاموش رہا مگر فائدہ اٹھاتا رہا۔ اب یمن کو دیکھیے، یمن میں سعودی عرب داخل ہوا، یو اے ای بھی آیا اتحادی بن کر، لیکن جلد ہی کہانی بدلی۔ یو اے ای نے علیحدہ ملیشیاؤں کی سرپرستی شروع کر دی۔ جنوبی یمن کونسل کی بندرگاہیں، جزائر اور عدن۔ سعودی عرب کا خطف کچھ اور تھا، یو اے ای کا کھیل کچھ اور۔ یہ اتحاد نہیں رہا، یہ میدان جنگ میں مسابقت بن گیا۔ پھر ذرا آگے چلتے ہیں، سوڈان جل رہا ہے اور رپورٹس کہتی ہیں کہ یو اے ای ریپڈ سپورٹ فورسز کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ سونا، بندرگاہیں، ریڈ سی تک رسائی کی ناتمام خواہشیں، سعودی عرب امن کی بات کرتا ہے۔ یو اے ای پر الزام آتا ہے کہ وہ ایک فریق کو تقویت دے رہا ہے، یعنی امن بمقابلہ پراکسی۔ پھر اگر افریقہ پر نظر دوڑائی جائے تو نظر آتا ہے کہ ایک اور محاذ صومالیہ، صومالی لینڈ، جب اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی بات اٹھی تو یو اے ای خاموش رہا۔
सोमालिया ने इल्जाम लगाया ये सब यूएई की वजह से हुआ है। अफ्रीका में यूएई के फौजी अड्डे, एयर एरिया, असबाब, बंदरगाही मुआहदे, हर वो जगह जहां सऊदी असर बढ़ता है वहां यूएई मुतवाजी असर खड़ा करता है। इब्राहिम मुआहदे को जरा देखिए। यूएई, इसराइल, दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस, साइबर टेक्नोलॉजी, पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर्स, सर्वेलेंस डेटा, हर जगह शराकत। सवाल ये नहीं कि ताल्लुकात हैं या नहीं, सवाल ये है कि ये ताल्लुकात किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर जनूबी एशिया को देखा जाए तो पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा, तो फौरन बाद यूएई भारत दिफाई ताउन में इजाफा। ये इत्तफाक नहीं, ये पैगाम है। पैगाम ये है कि जो सऊदी के करीब होगा हम उसके मुकाबिल खड़े होंगे। ओपेक की लड़ाई को देखिए। ओपेक प्लस तेल की पैदावार 2020 से कीमतों की जंग, यूएई का हमेशा इख्तलाफ, सऊदी अरब की क़यादत को हमेशा चैलेंज। ये सिर्फ मईशियत नहीं थी, ये क़यादत की जंग थी कि कौन खलीज का लीडर है, कौन फैसला करेगा और कौन हुक्म देगा। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। ये सब वाकयात अलग अलग नहीं, ये एक पैटर्न है, एक लाइन है, एक हिकमत अमली। यूएई अब सिर्फ रियासत नहीं, एक प्रॉक्सी पावर बन चुका है, खास तौर पर इसराइली मुफादात के लिए। और सऊदी अरब वो आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा है कि असल मुकाबला कहाँ से है। आखिर में सवाल ये है कि मशरिक वस्ता दो वली अहदों के जाती मुकाबले का यरगमाल बन चुका है या आने वाले बड़े तसादुम की सिर्फ तमहीद है। फैसला आप करें, लेकिन आंखें खुली रखें, क्योंकि खामोश जंगें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं।